شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت 100 سے زائد افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے فہرستوں کی چھانٹی، عدالتی احکامات اور حساس اداروں کی سفارش پر شامل کیے گئے نام بدستور موجود رہیں گے۔ بیرونی سازش ثابت ہو گئی، اب عوام کا سونامی اسلام آباد آئے گا۔ کارکن حقیقی آزادی مارچ کی تیاری کریں۔ پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے کی سازش لندن میں تیار ہوئی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری بھی شریک تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دھمکی آمیز براستہ اصلی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ سپریم کورٹ معاملے کی اوپن سماعت کرے۔ عمران خان کی پریس کانفرنس، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ افواج پاکستان کا ملک کا بھرپور دفاع اور ہر سازش کو ناکام بنانے کا عزم۔ انٹیلیجنس ایجنسیز سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ دھمکی آمیز خط کی باتیں محض ڈرامہ، عمران حکومت کا خاتمہ امریکہ نے نہیں بزدار نے کیا۔ کیا امریکہ نے کہا تھا اپوزیشن سے انتقام لو اور پیسے لے کر بندے بھرتی کرو؟ پی ٹی آئی نے پونے 4 سال مخالفین کے خلاف مقدمات کے سوا کچھ نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ۔ بلوچستان میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر، ماضی میں صوبے کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا۔ قومی یکجہتی سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ نوجوانوں کے ہاتھ بندوق کے بجائے لیپ ٹاپ تھمائیں گے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں خطاب، ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کا اعلان۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف کون لے گا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں دوسری بار تقریب کی تیاریاں بیکار۔ وزیر اعظم ہاؤس سے سمری ایوان صدر کو موصول۔ صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ایوان صدر سیکریٹریٹ کی تصدیق، ٹویٹ سامنے آ گیا۔ افغانستان سے پھر دراندازی، دہشت گردوں کی شمالی وزیرستان کے علاقے دیباگر میں سیکورٹی فورسز پر فائرنگ۔ حوالدار تیمور، نائک شعیب اور سپاہی ثاقب شہید۔ وطن کے محافظوں کا عام کے دشمنوں کو انتہائی مؤثر جواب۔ دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 3 جوانوں کی شہادت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت۔